في إثبات الوحدانية لله والأدلة على ذلك سورة الرعد تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفسر الآيات لعلكم بربكم توقنون. سورۃ الرعد جو ہے یہ سورۃ مدنیہ ہے، اور الحمدللہ کئی دفعہ ہم نے پڑھا ہے کہ جتنی آیات یا صورتیں میرے آقا پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، چاہے وہ کسی مقام پہ نازل ہوں، وہ سب مکی ہیں، اور جتنی صورتیں اور آیات ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ سب مدنیہ ہیں۔ اب دیکھیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ الفاظ میں اتری ہے لیکن مدنی ہے کیونکہ ہجرت کے بعد۔ اسی طرح سورۃ والمرسلات عرفا یہ منی میں اتری ہے لیکن مدنی ہے اس لیے کہ ہجرت کے بعد اتری ہے۔ اب تو خیر بڑی الحمدللہ اللہ علماء کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بڑی آسانی ہو گئی، ہر صورت کے بعد لکھ دیتے ہیں مکیۃ مدنیۃ، بندہ سمجھ لیتا ہے۔ لیکن جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی نا جی، اس وقت پھر علم کی ضرورت تھی کہ اگر تو صرف توحید اور مسائل مہمہ کا ذکر ہے تو یہ مکی ہے، کیونکہ مکی زندگی میں آقا پر احکام نہیں اترے۔ مکی زندگی میں صرف اس بات توحید تھی، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید فی الاسماء والصفات، رد المشرکین والکفار، یہ ساری آیات ہیں۔ اب جتنے احکامات ہیں یعنی نماز ہے اس کی تفاصیل ہیں، روزہ ہے تفاصیل ہیں، حج ہے تفاصیل ہے، زکوٰۃ ہے تفاصیل ہے، اموال غنیمت ہیں، اموال فے ہیں، جہاد ہے، میراث ہے، قصاص ہے، یہ ساری مدنی زندگی سے تعلق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد ہی ہوتی۔ گو نماز جو ہے لیلۃ المعراج میں اللہ نے دی ہے، لیکن تنفیذ اس کی جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہو کہ باقاعدگی سے جماعت، تنفیذ، احکام، نماز کے فرائض، اس کے واجبات، اس کے سنن، مستحبات، ارکان، سب مدنی زندگی میں۔ تو بہرحال یہ سورت جو ہے سورت مدنیہ ہے، اور اس کا نام سورۃ الرعد ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ سورت کا نام جو ہے وہ اسی سورت میں موجود ہوتا ہے، یعنی وہ قرآن پاک سے لیا جاتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، تو اس وجہ سے اس کا نام بھی سورۃ الرعد ہو گیا۔ جیسے کہ سورۃ البقرہ ہے کہ اس میں وہ گائے کا قصہ ہے تو نام بھی سورۃ البقرہ ہو گیا۔ سورۃ آل عمران ہے چونکہ اس میں قصہ ہے آل عمران کا، بی بی مریم، ان کی والدہ، ان کی منت، ان کی کفالت، سارا قصہ ہے، تو اس لیے وہ سورۃ آل عمران۔
تو یہ صورت جو ہے یہ صورت الرعد ہے۔ اور مضامین ثلاثہ جو ہیں، اصول ثلاثہ جو ہیں وہ سب سے اہم ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں الایمان بالثلاثیات، کہ ان تین چیزوں پر ایمان جو ہے نا وہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ اس میں اگر لچک ہو تو آدمی مومن نہیں رہ سکتا۔ اور وہ تین اصول کیا ہے؟ توحید، پھر توحید کے سارے اقسام آ گئے، توحید الوہیت بھی ہے، توحید ربوبیت بھی ہے، توحید فی الاسماء و صفات بھی ہے، توحید فی الافعال بھی ہے۔ جب تک سب پر ایمان نہ ہو آدمی کا ایمان نہیں ہوتا۔ اسی طرح دوسرا اہم مسئلہ کیا ہے؟ الایمان بالنبوۃ والرسالہ، کہ اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے، جتنے رسول بھیجے، سب برحق ہیں، اور ان کی ابتدا جو ہے وہ حضرت آدم سے ہوئی اور انتہا جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئی۔ اور اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، الذی لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، پہلا مسئلہ توحید، اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ نبوت و رسالت، یعنی یہ ایمان ہو کہ تمام انبیاء برحق ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک پر تو ایمان ہو اور ایک پہ نہ ہو، جیسے یہودی ہیں، ان کا ایمان موسیٰ علیہ السلام سے تھا لیکن عیسیٰ علیہ السلام پہ نہیں تھا۔ جیسے کہ نصارہ ہیں، ان کا ایمان عیسیٰ علیہ السلام پر تو ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام پر بھی نہیں ہے اور حضور علیہ السلام پر بھی نہیں ہے، تو لہذا وہ مومن نہیں کہلائے گا۔ قاعدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء جتنے اللہ نے بھیجے اور اس کا عدد بھی اللہ جانتے ہیں۔ یہ جو بات مشہور ہے نا 1,24,000، یہ کسی روایت میں نہیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، یہ سب کا اسرائیلی روایات کی بات ہے۔ اس لیے کبھی یہ آدمی نہ کہے کہ میرا 1,24,000 پہ ایمان ہے، ہو سکتا ہے کم ہو، پھر تو تم نے اور نبی بنا دیے، اور ہو سکتا ہے زیادہ ہوں تو پھر تمہارا ایمان پورا نہ ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ یہی کہے کہ یا اللہ میرا تیرے تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان ہے۔ کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ہم تفریق نہیں کرتے کہ ایک پر ایمان لائیں اور ایک پر ایمان نہ لائیں، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ تو یہ دوسرا مسئلہ ہے مہم۔ اور تیسرا مسئلہ جو ہے مہم وہ ہے معاد، یعنی قیامت۔ تو یہ تین ایسے مسائل ہیں کہ ہر پیغمبر کی شریعت میں یہ تین بنیادیں تھیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ حضرت نوح نے بھی یہی سبق دیا اور حضور پاک نے بھی یہی سبق دیا۔ اختلاف شرائع میں تو ہے شریعت میں، لیکن اس کا اصول دین میں کوئی اختلاف نہیں۔ تمام انبیاء کا دین بھی ایک، دعوت بھی ایک، اصول بھی ایک، فروع میں اختلاف ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر مثلا کسی آدمی کا خدا نہ کرے توحید پہ ایمان ہے لیکن توحید ربوبیت پہ ہے کہ یہ ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا، یہ تو مکے کے سارے کافر بھی مانتے تھے، طواف کرتے تھے، لبیک کہتے تھے، حج پڑھتے تھے۔ تو توحید ربوبیت کے تو سارے قائل ہوتے ہیں، کیونکہ کون کہہ سکتا ہے کہ کوئی دوسرا رب ہے؟ کوئی ہے، کوئی مثال ہی نہیں دنیا میں۔ اصل جو بنیاد ہے وہ توحید الوہیت ہے کہ تمام انواع عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ بس اسی میں اختلاف، اسی میں سارے جھگڑے ہیں۔ اگر اس نے قبروں پہ سجدہ کر لیا شرک ہو گیا، غیر اللہ سے منت مان لی، نظر مان لی، غیر اللہ کو پکارا یا غوث اعظم یا علی یا مشکل کشا یا حاجت روا، شرک آ گیا۔ اور اسی طرح توحید فی الاسماء والصفات، یعنی اگر وہ اللہ کے اسماء کا بھی انکار کرے تو مسلمان نہیں۔ جیسے کہ حدیبیہ کے موقع پر جب حضور پاک نے حکم دیا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور سہیل ابن عمرو کے ساتھ معاہدہ لکھا جا رہا تھا
کہ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لگایا ہم نہیں جانتے رحمان رحیم کون ہے، ہم تو صرف اللہ جانتے ہیں بس. تو اب باقی صفتوں کا انکار کر دیا، وہ کافر ہے. تو الرحمن رحیم تو اللہ کی صفت نے کہا نہیں ہم تو نہیں جانتے. آپ لکھیں بے اسم کا اللہم، جس کو ہم مانتے ہیں، باقی رحمان رحیم کو ہم نہیں مانتے. تو یہ بھی کفر ہے. اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صفتوں کو تو مانتے ہیں لیکن اس میں تعویل کرتے ہیں، تو یہ بھی کفر ہے. آدمی کا اللہ پر ایمان ہو، اسماء پر ایمان ہو، صفات پر ایمان ہو، من غیر تعطیل ولا تعویل ولا تشبیہ ولا تکییف ولا تمثیل. کیوں؟ اگر اس نے مثال دی کافر ہو گیا، اللہ کی مثال ہی کوئی نہیں. اگر اس نے تشبیہ دی تو اللہ کی تشبیہ کوئی نہیں. لا نظیر لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ ولا شبیہ لہ ولا مشابہ لہ. تو اس کی اس لیے ہمیشہ اسماء پر بھی ایمان ہو، صفات پر بھی ایمان ہو، لیکن جیسے اللہ کا حکم ہے کما یلیق بشانہ، اپنی طرف سے انکار بھی نہ کرے اور تعویل بھی نہ کرے. اس لیے آپ دیکھیں نا جی کہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں عرض کر دوں شاید سمجھ آ جائے کہ قیامت والے دن جب جہنم میں کافروں کو ڈالا جائے گا، دعا کریں اللہ ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ رکھے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. تو اب وہ ملائکہ پوچھیں کہ کبھی بھر گئی کہ نہیں، حل من مزید اور ڈالو. اب اور ڈالیں گے. وہ جہنم کوئی معمولی بلا تو نہیں ہے نا، یہ سمندر جو ہے نا آپ کا، اس کے نیچے ساری جہنم ہے. تو اور ڈالیں گے، پھر پوچھیں گے ہاں ہو گیا، نہیں حل من مزید اور بھی ڈالو، ابھی جگہ ہے. تو مانگتے مانگتے آخر میں حدیث میں آیا، اور صحیحہ کی حدیث صحیح سیاست تک، فَيَضَعُ رَبُّهُ قَدَمَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَيُقَالُ قَطٍ قَطٍ قَطٍ، کہ اللہ اس پہ پھر اپنا قدم رکھے. وہ کہے گی حسبی حسبی حسبی، بس بس اب میری طاقت نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہے نا جی وہ یہاں یہ حدیث تو مانتے ہیں لیکن تعویل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں قدم کا معنی یہ ہے کہ اللہ جہنم کو دبا دیں گے، جیسے فلاں نے پاؤں کے نیچے رگڑ دیا اس کو. حقیقت تھوڑی ہوتی ہے کہ پاؤں کے نیچے رگڑ دے، یعنی اللہ نے اس کو اتنا دبا دیا کہ اب وہ طاقت ہی نہیں رہی، بس 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 بس. تو تعویل کر لی. کیوں؟ کہ وہ کہتے ہیں اگر ہم قدم مانیں گے پھر بتانا پڑے گا کہ پاؤں کتنا بڑا ہے، کیونکہ پھر فلسفی اور یونانی اور یہ جتنے ہیں زنادقہ ہیں پھر وہ اسی بات پہ مار کھاتے ہیں نا. تو اس لیے بہت سارے علماء نے تعویل کر لی ہے تاکہ ان کو جواب ہی نہ دینا پڑے، جان چھوٹ جائے ہماری. اصل میں ان کی نیک نیت ہی ہوگی، ہم کسی پر حملہ نہیں کرتے. کہ اب ان بدبختوں کو پھر کون سمجھائے کہ اللہ کا قدم کیسے ہوتا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا بھائی نہیں، اللہ کے بندے مانا ہے کہ جہنم کو دبا دیا، ذلیل کر دیا، بس. تو حالانکہ یہ چیز بھی قرآن و حدیث کے خلاف ہے. سلف اور خلف کا اتفاق ہے کہ ہمارا ایمان ہے اللہ کا قدم ہے، ساق ہے، وجہ ہے، آنکھیں ہیں، لیکن کما یلیق بشانہ، ہم اس کی مثال نہیں دیں گے کہ کیسے. ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ اللہ کا قدم کی کیفیت کیا ہے. بس لفظ قدم ہے ہمارا ایمان ہے. اللہ آسمان دنیا پہ اترتے ہیں ہر رات. تو اب جو زنادقہ ہیں وہ کہتے ہیں جی اچھا کیسے اترتے ہیں؟ جب اللہ سب سے اوپر ہے، جب اتریں گے تو پھر عرش آسمان تو اللہ کے اوپر ہو جائیں گے. اس لیے پھر علماء نے تعویلیں کی کہ بھئی اترنے کا معنی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے. ان بیچاروں نے جان چھڑانے کے لیے تعویلیں کی ہیں تاکہ مخالفین کے ہم اعتراض سے بچ سکیں. جو مخالف تو مخالف ہوتا ہے نا،
اس کو تو پھر اسی طرح کا جواب دینا پڑتا ہے نا جیسے کہ اس کا عقل ہو، ورنہ تو اس کو بات سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، اس کا معنی ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور یہ رحمت کا وقت ہے، دعا منظور ہوتی ہے۔ لیکن سلف کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالی نازل ہوتے ینظر الی سماء الدنیا کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے۔ اب وہ کیسے اترتے ہیں؟ عرش آسمان اوپر رہتے ہیں یا ان کو ہٹا دیا جاتا ہے؟ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہم تو رات دن میں داخل ہو جاتی ہے نہیں سمجھ سکتے، دن رات میں داخل ہو جاتا ہے نہیں سمجھ سکتے، کبھی دن بڑا ہو گیا کبھی رات بڑی ہو گئی، کہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے جو ہمارے ساتھ گزر رہی ہے، تو ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی جتنی صفات قرآن میں ہے، آمنا باللہ نؤمن بذاتہ و اسمائہ و صفاتہ الذی اثبتہ فی کتابہ او علی لسان رسولہ کما یلیق بشانہ من غیر تعطیل ولا تکییف ولا تشبیہ۔ اچھا اسی طرح ایک اور فرقہ پیدا ہو گیا، اس کو کہتے ہیں معطلہ، وہ صفتیں مانتا ہی نہیں۔ کیوں نہیں مانتا؟ وہ کہتے ہیں صفتیں مانتے تو شرک ہو گیا، اللہ بھی سننے والا ہے بندہ بھی سننے والا ہے تو شرک ہو گیا، اللہ بھی دیکھتا ہے بندہ بھی دیکھتا ہے، یہ شرک ہی تو ہوتا ہے، اس لیے وہ انکار کرتا، وہ صفات کے منکر ہے، مانتے ہی نہیں صفات، تو اس لیے یہ بھی کفر ہے۔ صفات پہ انکار کر، من غیر تعطیل، ہم صفات کے معطل نہیں کرتے، اور نہ صفات کی ہم تشبیہ دیں گے من غیر تکییف ولا تشبیہ، تو پھر جا کر ایمان مکمل ہوگا۔ تو یاد رکھیں، تو اب سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ توحید۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ النبوت والرسالہ، اللہ کے انبیاء اور رسولوں پر ایمان، اور یہ بھی ایمان ہو کہ جتنے انبیاء ہیں سب ولد آدم ہیں، ان میں نہ کوئی نوری فرشتہ ہے نہ کوئی ناری جن ہے، اللہ نے جنات میں سے نبی نہیں بھیجا اور نہ اللہ نے کسی نوری سے نبی بھیجا ہے، جتنے نبی بھیجے ہیں انسان ہیں، بشر ہیں، ولد آدم۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم۔ اچھا اسی طرح لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، وہ یار نبی کو بشر کہہ رہا ہے، نبی تو نور ہوتا ہے، اللہ کے بندے نور ہوتا ہے تو اس کی اولاد کیسے ہو گئی؟ اگر نور ہوتا ہے تو نور کی بیوی کہاں سے آ گئی؟ نور کے بچے کیسے پیدا ہو گئے؟ حضرت جبریل نے کتنے بچے پیدا کیے آج تک؟ اللہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو دین کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ بشریت کا انکار کرو گے تو دین ختم۔ پھر معراج کس کو ہوا؟ جبریل تو روز اوپر نیچے جاتے ہیں، تو معراج کی شان کیا ہوئی؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ انبیاء بشر ہیں اور نص قطعی ہے، قل انما انا بشر مثلکم۔ حتیٰ کہ ان کے جو بڑے بڑے علماء گزرے نا، جیسے اعلیٰ حضرت، ان سے بھی مسئلہ بشریت پوچھا گیا تو انہوں نے کہا حضور بشر ہے جو نہ مانے جہنم میں جائے، وہ بھی چڑھ گئے۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ جو چیز قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، حضور کے بچے ہیں، حضور کی بیویاں ہیں، حضور کی اولاد، پھر بھی مسئلے پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا جو نہ مانے جائے جہنم، کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے، واضح مسئلہ ہے۔ کبھی جب باپ موجود ہے عبداللہ، ماں موجود ہے آمینہ، دودھ پلانے والی موجود ہے حلیمہ، کھلانے والی موجود ہے شیمہ، پھر آپ کو جنگ احد میں زخم آئے ہیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، تو نور کے بھی دندان شہید ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نبوت اور رسالت پر ایمان ہو، لیکن اس طرح کہ اللہ کے سارے نبی پر حق، سارے رسول پر حق، اور سارے اولاد آدم میں ہیں، سارے بشر ہیں، سید البشر ہیں، خیر البشر ہیں، لیکن ہیں انسان۔ اللہ نے ان کو نوازا ہے تو واحد ہے کہ ان کی شان کو اونچا کر دیا۔ یہ دو مسئلے، اور تیسرا مسئلہ ہے معاد قیامت کا۔ کیا معنی؟ کہ ہماری موت برحق ہے،
اور قبر میں سوال جواب برحق ہے. قبر میں یا تو جنت کا ٹکڑا ہوگا یا جہنم کا ٹکڑا ہوگا، یعنی ثواب بھی برحق ہے، عذاب بھی برحق ہے. پھر قبروں سے اٹھنا بھی برحق ہے. اچھا یہ بات ہوتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کو غلطیاں لگ جاتی ہیں. اب ابو سعید خدری معمولی آدمی تھوڑے، صحابی ہے رضی اللہ عنہ. جب بیمار ہوئے، موت آنے لگی نا قریب، تو کہا بھی میرے لیے نئے کپڑے لے کے آؤ. نئے کپڑے منگوائے، آپ نے غسل کیا، وہی نئے کپڑے پہنے. تو گھر میں کہا حضور نے فرمایا تھا کہ جو جس لباس میں فوت ہوگا اسی میں اٹھایا جائے گا. تو میں نہیں چاہتا کہ میں گندے لباس میں اٹھوں. بی بی عائشہ کو جب پتہ لگا تو رحم اللہ ابو سعید، اللہ ابو سعید پہ رحمت کرے، وہ مسئلہ سمجھا ہی نہیں. لباس سے مراد عمل ہے، یہ لباس تھوڑا ہے. یعنی جو جس عمل پہ موت آئے گی اسی پہ اٹھے گا. ایمان والا عمل ہے تو ایمان پہ اٹھے گا، کفر والا ہے تو کفر پہ اٹھے گا. یہ لباس تھوڑا مراد ہے کہ عمل میں تو سارے ننگے اٹھیں گے، لباس تو ہوگا ہی نہیں. پھر نئے پرانے کا کیا مطلب؟ خفاتن مرادن. تو اب بی بی عائشہ حدیث سمجھی، ابھی صحیح نہیں سمجھے رضی اللہ تعالی عنہم. اللہ ان سب پہ کرم رحمتیں فرمائے. ہمارے لیے تو سارے نجوم ہدایت ہیں، ستارے ہیں ہدایت کے، پیارے ہیں محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن معنی یہ ہے کہ مسائل کے سمجھنے کے لیے خاص علم کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ ایمان ہو کہ موت برحق ہے، اور قبر، عذاب قبر یا نعیم قبر بھی برحق ہے، اور قبر میں سوال جواب بھی برحق ہے. اس کے بعد قبروں سے اٹھنا بھی برحق ہے. پھر میدان حشر میں جائیں گے، پھر وہاں پر حاضری ہوگی، پھر حساب ہوگا، نامہ اعمال ہوں گے، اور پھر ہمارے اعمال کی وزن ہوگا، تولے ہوں گی. اگر اعمال صالحہ باری ہوں گے تو جنت ہوگی، اگر کم ہوں گے تو جہنم ہوگی. یہ سارا ایمان ہے، تب جا کے ایمان. اب یہ کہے کہ قیامت پر تو ایمان ہے، لیکن پل صراط والی بات مولویوں نے بنائی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ پل صراط بال سے پتلی ہے اور تلوار سے تیز ہے. تو وہ ایک مولوی زگی کر رہا تھا نا، ایک جٹ کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا جی پھر یہ کہیں کہ راستہ ہی نہیں ہے جانے کا، اور کیا؟ جو بال سے باریک ہو اور تلوار سے تیز ہو اس میں تم مجھے چل کے دکھا دو پہلے، پھر میں مان لوں. تم تو مسجد کی منڈیر پہ نہیں چل سکتے ہو، ہم پل صراط پہ چلا رہے ہو. تو بہرحال یعنی یہ تو ایک نعوذ باللہ لطیفہ تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ پل صراط پھر بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ برحق ہے. اور پھر اگر وہ اتنی تیز ہے، اتنی باریک ہے، تو چلانے کا بھی اللہ نے انتظام کیا ہے کہ جو ہماری قربانیاں ہیں وہ ہماری سواری بن جائیں گی، اور مومن ایسے گزر جائے گا جیسے بجلی چمکتی ہے، پتہ ہی نہیں لگے گا کتنی دیر. اور کچھ ایسے گزریں گے جیسے تیز رفتار گھوڑا گزرتا ہے، اور بالکل تھوڑے ایمان والا جو ہے وہ بھی چلتے چلتے گزر ہی جائے گا. البتہ کافر جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، لیکن وہ مقام اتنا مشکل ہوگا. بی بی عائشہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں آپ نے کہا ہاں وہ سب سے بڑا مشکل مقام ہوگا کہ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہوگا اللہم سلم اللہم سلم، یا اللہ مجھے ثابت قدم رکھ، یا اللہ مجھے سلامت رکھ. پھر اس کو نہ بیوی نہ بچے کوئی یاد نہیں ہوگا، اس وقت اپنی پڑی ہوئی. تو اس لیے قیامت پر بھی ایمان لازم ہو اور تفصیل کے ساتھ ہو کہ سور پھونکا جائے گا، سب مر جائیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا، سب کھڑے ہو جائیں گے. اس کے بعد میدان محشر ہوگا، پھر اللہ کی ذات مبارک جو ہے وہ تشریف لے آئے گی میدان حشر میں فیصلے کے لیے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لا یظلمون. اللہ تشریف لائیں گے جیسے اللہ کی شان کو زیبا ہے، لائق ہے. جیسے فرماتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا،
اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے اور فرشتے صفے باندھ کے کھڑے ہوں گے، لیکن یاد رکھیں یہ زمین نہیں ہوگی، یہ زمین بدل دی جائے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، زمین بدل جائے گی، وہ ایسی زمین ہوگی حضور نے فرمایا بیضاء نقیۃ، سفید ہوگی اور گناہوں سے پاک ہوگی، جس پہ کسی نے گناہ نہیں کیا ہوگا، وہاں اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے کما یلیق بشانہ، پھر اللہ کی دربار میں ہر چیز کا فیصلہ ہوگا، نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے، مومن کو داہنے ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا، اور پھر تولے ہوں گی، میزان ہوگا۔ اس لیے ان سب پر ایمان ہو، ورنہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو تین مسائل یاد رکھ لیں، توحید، نبوت اور رسالت، باقی ہیں احکام، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ تین مسائل ایسے ہیں جو حضرت نوح سے لے کر حضور تک ایک ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں۔ تو آج جو آیت ہم نے سورۃ تلاوت کی ہے، یہ سورۃ یوسف کے بعد ہے۔ سورۃ یوسف کے اندر حضور پاک کی عظمت تھی اور تسلی تھی حضور کے دل کے لیے، کیونکہ جیسے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے ستایا، میرے بدری کو بھی بھائیوں نے ستایا، پھر جیسے یوسف علیہ السلام کامیاب ہوئے، اسی طرح میرا بدری بھی کامیاب ہوا۔ جب یوسف علیہ السلام کے سامنے سارے بھائی سرنگوں کھڑے تھے، اسی طرح مکے میں فتح مکہ کے موقع پر بھی مکے کے کافر دشمن جو تھے وہ سر جھکا کے سب حضور کے سامنے قیدی بن کے کھڑے تھے۔ تو اس صورت کا تعلق اور اس کی مشابہت جو ہے میرے بدری پاک کے قصے سے ہے۔ اب اس کے بعد یہ سورۃ الرعد یہ مدنیہ ہے، تقریباً اس کی 43 آیات ہیں، اور اس کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را۔ یاد رکھیں یہ حروف مقطعات ہیں، جیسے کسی جگہ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم، اور اللہ کہیں فرماتے ہیں حامیم، کہیں فرماتے ہیں صاد، کہیں فرماتے ہیں نون والقلم، اور کسی جگہ اللہ فرماتے ہیں کاف ہا یا عین صاد، اور کسی جگہ فرماتے ہیں حامیم عین سین قاف۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کے لیے ایک بات یاد رکھو کہ سب سے آسان اور اہون اور صحیح فیصلہ سلف کا ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، ان حروف سے کیا مراد ہے یہ اللہ جانتے ہیں بس۔ بہت سارے علماء نے اس کی تعویل بھی بیان کی ہے، وہ بھی وجہ ہے، وہ مجبور ہو جاتے ہیں اصل میں، کیونکہ دشمن کہتے ہیں کہ بھی آپ کہتے ہیں قرآن میں ہر چیز کھلی ہوئی ہے، مفسر ہے، تو ان کا معنی کیوں کھلا ہوا نہیں ہے؟ آیات البینات، وہ کہتے ہیں بینات کیسے ہے؟ تفصیل لکل شے، وہ کہتے ہیں اس میں تفصیل کہاں ہے؟ اس لیے وہ لوگ مجبور ہوتے ہیں تعویلات میں۔ تو انہوں نے مثلا ایک تعویل یہ کی کہ الف لام میم، انہوں نے کہا کہ جی الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل ہے، اور میم سے مراد محمد الرسول اللہ، کہ اللہ نے قرآن اتارا ہے، جبریل قرآن لایا ہے، اور حضور محمد مصطفیٰ نے پڑھ کے سنایا۔ یعنی کہ الف لام را آمیم نون من الرحمن۔ تو بہت سارے لوگوں نے ان تعویلات پہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے، مقصد ان کا بھی حقیقت یہ ہے کہ دشمن کو جواب دینا ہوتا ہے، نیت انشاءاللہ ان کی بھی نیک ہوگی، کیونکہ دشمن کو تو ہر کسی کا جواب دینا پڑتا ہے نا۔ تو ایک عیسائیوں کا بہت بڑا پادری تھا، تو انڈیا میں وہ دلی میں
اس نے جلسہ رکھا ہوا تھا اور چیلنج کر رہا تھا کہ بھئی میں ثابت کرتا ہوں کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، اگر مسلمانوں میں طاقت ہے تو میرے مسائل کا اور میرے دلائل کا جواب دیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی حضرت محمد قاسم نانوتوی، جو شیخ اور جو بانی تھے دارالعلوم دیوبند کے، انہوں نے چیلنج قبول کیا، لیکن وہ لوگ بڑے متواضع تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ اسٹیشن ایک پہلے حضرت اتر گئے کہ بھئی اگر اسی اسٹیشن پہ اتروں گا تو آگے لاکھوں کا جلوس ہوگا، استقبال کریں گے۔ حضرت کو استقبال پسند ہی نہیں تھا۔ اب وہ جناب چیخ رہا ہے، کہاں گیا ان کا مولوی اور کہاں گیا ان کا نانوتوی اور کہاں گیا اس کے؟ بھائی حضرت تو ایک گاڑی پہلے اتر گیا نا اسٹیشن، وہ تو وہاں سے بیچارے ٹانگا پکڑ کے آ رہے تھے، ان کو دیر لگنی تھی۔ اسی دوران میں ایک بندہ جلسے کے آخر میں چھاپڑا لگائے گاجریں بیچ رہا تھا، شکر کنڈی۔ اس کو اللہ جانے کیا سوجی، اس نے وہی اپنی ریڈی وہی چھوڑی اور نکلتے 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 اسٹیج پہ پہنچ گئے۔ پادری نے پوچھا کہ کیوں اوپر آ رہے؟ انہوں نے کہا حضرت میرا بھی ایک سوال ہے، آخر آپ کو اتنا بڑا علم ہے تو ہمیں بھی تو پوچھنے کا حق ہے، نہ پوچھ۔ انہوں نے کہا آپ کے خدا کی عمر کتنی ہے؟ اب عیسائی کو تو پسینے چھوٹے، کیا بتائے؟ انہوں نے کہا بڑے بدبخت ہو، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اس کی عمر میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ وہ تو سب سے پہلے ہے، ہمیشہ باقی رہیں گے۔ اور اس نے کہا یار پھر یہ بتا دو، جو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اس کے بیٹے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک ہے۔ کوئی بیٹی؟ انہوں نے کہا بیٹی شیٹی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا کمال ہے، میں شکر کندی بیچتا ہوں، میرے 10 بیٹے ہیں، تمہارا خدا اتنا کمزور ہے کہ اتنی عمر کے باوجود صرف ایک بیٹا ہے؟ ایسا خدا کمزور میں نہیں مانتا۔ وہ حضرت نانوتوی کے آنے سے پہلے پادری صاحب جلسہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اس کو کیوں آخر پھر ایسے لوگوں کو ایسا جواب دینا پڑتا ہے؟ یہ مجبوری ہوتی ہے کہ اسی لیے کہتے ہیں نا کلم الناس علی قدر عقولہم، جو ان کے عقل کے مطابق بات ہو وہ کر۔ اگر آپ علمی بات کریں گے، فلسفہ بیان کریں گے، ان کو کیا پتہ ہے؟ اسی طرح بڑا مشہور تاریخی واقعہ ہے ہندوستان کا، یہ اکبر بادشاہ کے زمانے کی بات ہے کہ ان کے جو تھے نا اپنا کچن کیبنٹ، یعنی جو خاص مشیر لوگ تھے، ان میں ابو الفضل بھی تھا، فیضی بھی تھا اور ملا دو پیادہ بھی تھا۔ وہ بادشاہ کے پاس آتے تھے، علمی باتیں بھی ہوتی تھیں، ہنسی مذاق بھی ہوتی تھی۔ اب وہ یہ چاہتے تھے کہ فیضی کہ مجھے بادشاہ کے ساتھ موقع ملے تاکہ میں اس کو شیعہ مذہب سمجھاؤں۔ یہ دین اکبری جو ہے نا انہوں نے بنایا تھا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ ملا دو پیادہ ایسا پاگل ہے، آ جاتے ہر بات پہ کوئی نہ کوئی مذاق کر دیتا ہے، بادشاہ ہنس پڑتا ہے، بات رہ جاتی ہے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ حضرت ایک تو ہمیں ملاقات کا ٹائم دیں اور ایک شرط یہ ہے کہ یہ ملا دو پیادہ نہ ہو۔ کہا بھائی کیسے بات کرتے ہو؟ جیسے تم میرے مشیر ہو، وزیر ہو، میرے ساتھ رہنے والے ہو، وہ بھی تو دوست ہے، اس کو کیسے منع کریں ہم؟ انہوں نے کہا حضرت پھر بات ہو نہیں سکتی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، میں اس کو کہہ دوں گا کہ وہ بولے گا نہیں، بات نہیں کرے گا، خاموش بیٹھا رہے گا۔ انہوں نے کہا جی پھر ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ سب فلاں وقت پہ آ جاؤ، لیکن انہوں نے کہا ملا دو پیادہ سے کہ خبردار تم نے بات کوئی نہیں کرنی، میں نے ان سے وعدہ کیا ہے اور بادشاہ کی زبان۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت میں نہیں بولوں۔ اب جب سارے آ گئے اور ملا دو پیادہ ایک تو سب سے آخر میں آئے اور ایک یہ کیا کہ اپنے دونوں جوتے جو تھے نا وہ بغل میں دبائے ہوئے ایسے بڑی مضبوط کیے ہوئے آ گئے، آ کے کرسی پہ بیٹھ گئے۔ پہلے تو لوگ دیکھ کے ہنس پڑے، یہ پاگل ہے، بادشاہ کی مجلس میں جوتے لے کے آ گیا۔
آخر بادشاہ سے بھی صبر نہ ہو سکا، انہوں نے کہا یہ ملا دو پیارا تمہیں کیا خوف ہو گیا تھا کہ تم جوتے؟ انہوں نے کہا حضرت آج آپ کے پاس شیعہ علماء نے آنا ہے، تو ان کو جوتے چوری کرنے کی عادت ہے، حضور کے زمانے میں بھی یہ جوتی چوری کر لیتے تھے۔ تو فیضی بیٹھا غصہ کر گا حضور کے زمانے میں شیعہ کہاں تھے؟ یار میں پڑھا لکھا نہیں، شاید ابو بکر کا زمانہ ہو۔ انہوں نے کہا اس میں کہاں تھے شیعہ؟ انہوں نے کہا یار میں نے کوئی تاریخ رکھی ہوئی ہے، شاید حضرت عمر کا زمانہ ہو۔ اس میں کہاں تھے شیعہ؟ تو انہوں نے کہا پھر بدبختو تم کہاں سے نکل آئے ہو؟ نہ نبی کے زمانے میں تھے، نہ ابو بکر کے، نہ عمر کے، اس کا مطلب ہے تم انڈیا میں پیدا ہوئے ہو۔ وہ بات کرنے سے پہلے ہی مناظرہ ہار کے بھاگ گئے۔ تو ایسے لوگوں کو پھر اس قسم کا جواب دیا جاتا۔ یہ عجیب عجیب ہے۔ اس نے ایک آدمی نے اس سے کہا کہ ملا دو پیادہ میں تمہارے ساتھ مناظرہ کرتا ہوں، لیکن تم بڑی زبان دراز آدمی ہو، مناظرہ اشارات میں ہو۔ اور ٹھیک، تو اس نے ایک انگلی کا اشارہ کیا، ملا دو پیادے نے کر دیا۔ اس نے ایسے تھپڑ کا اشارہ کیا، انہوں نے مکہ بنا کے دکھا دیا۔ مناظرہ ختم ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے کہا تھا خدا ایک ہے۔ انہوں نے کہا نہیں رسول اللہ بھی ہے۔ میں نے کہا پنجتن مانو، اس نے کہا پھر ڈنڈا بھی مانو۔ وہ تو شہید ہو گئے سارے، ڈنڈا مانو گے تو نتیجہ نکلے گا۔ تو اس طرح باتیں مجبوری ہوتی ہے، اس لیے ورنہ معنی یہی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، اس کا معنی اللہ جانتے ہیں، کوئی نہیں۔ کیونکہ اگر ہم تعویل کریں گے نا، پھر شیعہ نے بھی تعویل کی ہے، کافا یا عین صاد۔ انہوں نے کہا کاف سے مراد کربلا ہے، ہا یا سے ہلاکت یزید ہے، اور عین سے مراد عطش حسین ہے، اور صاد سے مراد صبر حسین ہے۔ انہوں نے بنا لیا۔ اگر تم تعویل نہ کرتے ان کو بھی کبھی جرأت نہ ہو۔ تم اگر اذان سے پہلے صلاۃ والسلام نہ پڑھتے ان کو بھی علی ولی اللہ کا لفظ بڑھانے کی طاقت نہ ہو۔ جب تم نے اذان کو بگاڑ دیا، حضور کی اذان نہیں رہنے دی، انہوں نے بھی کلمہ بگاڑ دیا۔ یہ تو قاعدہ ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں الف لام میم را۔ اچھا اس میں ایک اختلاف ہے کہ کیا حضور کو ان حروف کا علم اللہ نے دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں اللہ نے علم دیا تھا لیکن آپ کو آگے بتلانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ تلک آیات الکتاب، میرا مدنی جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب کی آیات مبارکہ ہیں، اور اللہ پاک نے اتاری ہیں والذی انزل الیک من ربک الحق، وہ ذات ہے جس نے حق کے ساتھ آپ پہ اپنی کتاب اتاری ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن یہ لوگ سمجھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لے آتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قرآن حضور پاک نے خود لکھا ہے، حالانکہ اللہ نے فرمایا یہ تو وہ کتاب ہے جو ہم نے آپ پہ اتاری ہے۔ اتارنے والا کون ہے؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو کھڑا کیا ہے بغیر کسی ستون کے۔ بعض علماء نے کہا بغیر عمد، ستون ہے ہی نہیں، اور بعض علماء نے کہا ستون تو ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے، تم دیکھ نہیں سکتے ہو۔ اصل بات یہی ہے کہ ستون نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں جذب و انجذاب۔ یہ مشکل مسئلہ ہے، اب منہ سے نکل گیا میں کیا کروں، تو بہرحال اس کو آسان بات یہ جذب انجذاب کیا معنی، ایک چیز ایسے کھینچ ایک ایسے کھینچ تو ایک دوسرے کی کشش سے چیز کھڑی رہتی ہے، تو یہ بھی جذب و انجذاب کے ساتھ معلق ہے، نہ ان کے کوئی ستون ہے نہ ان کی کوئی چیز ہے۔ اس لیے فرمایا بغیر عمد ترونہا ثم استوى علی العرش، پھر اللہ کی ذات نے استوا فرمایا عرش پہ کما یلیق بشانہ تبارک و تعالی، اور وہ ذات وسخر الشمس والقمر،
جس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، کل یجری لاجل مسمی، سورج چاند ہر چیز اپنے وقت مقرر کے لیے چل رہی ہے، اپنے اپنے دورے کو مکمل کر رہے ہیں، نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں۔ یدبر الامر، ساری کائنات کی تدبیر عمل کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ یفصل الآیات، اور کھول کھول کے اللہ نے نشانیاں بیان کی ہیں، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، یعنی اللہ کی نشانیاں اور دلائل ہیں جو اس بات میں دلالت کرتے ہیں کہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، وَأَنَّهُ يُعِيدُ الْخَلْقَ إِذَا شَاءَ كَمَا بَدَأَ، اور وہ اسی دنیا کو دوبارہ اٹھائیں گے، اسی مخلوق کو دوبارہ اٹھائیں گے، جو پہلے بنانے پہ قادر ہے وہ دوبارہ اٹھانے پہ بھی قادر ہے۔ واللہ اعلم۔